میں درخواست کر رہا ہوں ممتاز شاہد عروضدار عبید اعظم اعظمی صاحب سے کہ وہ اپنی تحریر نظام الدین نظام کے حوالے سے پیش کریں. جناب عبید اعظم اعظمی صاحب. اجازت ہو. اس کی کوئی باقاعدہ تحریر نہیں ہے، بس ایسی کچھ یادداشت ہے. زمانہ 1989-90 کا ہوگا. اس وقت آل انڈیا ریڈیو آکاش وانی کا بڑا کریز تھا. جیسے آج کل کسی کے ویوز اگر یوٹیوب پر انسٹاگرام پر کچھ 20 ملین ہو جائیں 30 ملین ہو جائے اور اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی ہے، ویسے ہی اس وقت نوجوان شاعروں کا عالم تھا جو آل انڈیا ریڈیو پر اپنا کلام پڑھ لیتا تھا تو اس کی باڈی لینگویج بدل جایا کرتی ہے. تو زمانہ 1989-90 کا ہوگا. اس وقت آل انڈیا ریڈیو آکاش وانی کا بڑا آل انڈیا ریڈیو کے پروگرام میں مہاراشٹرا کالج کے اس وقت کے زیر تعلیم جن شعراء کو اپنا کلام سنانے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، اتفاق سے ان میں سے ایک میں بھی تھا. پروگرام کے انچارج سعید راہی صاحب تھے. نظام الدین نظام صاحب کو انہی کے ساتھ پہلی بار آل انڈیا ریڈیو کے ریکارڈنگ روم کے قریب دیکھا تھا. سعید راہی صاحب تمامی شاعروں کی تخلیقات جمع کر کے اندازہ لگا رہے تھے کہ مجوزہ پروگرام بھر کا مواد ہے کہ نہیں. ان کے اندازے کے مطابق تخلیقات کم پڑ رہی تھیں. سعید راہی صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے پاس اور غزلیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں. یہ سن کر انہیں کچھ اطمینان سا ہو گیا. اتنے میں نظام الدین نظام صاحب جو کسی اور طرف متوجہ تھے سعید صاحب سے کہنے لگے، اب کیا کریں گے، تخلیقات تو کم پڑ رہی ہیں. سعید صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس اور غزلیں ہیں. اس پر نظام صاحب نے سرسری طور پر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، صاحب دیوان ہیں. اور کچھ دیر بعد ریکارڈنگ شروع ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کہ اس ریکارڈنگ میں نظام الدین صاحب نے کیا فرائض انجام دیے. ہاں، شاعری کے انتخاب کے دوران سعید راہی صاحب کے ساتھ ضرور تھے. یہ میری نظام الدین نظام صاحب سے اتنے قریب سے پہلی اور آخری ملاقات تھی. اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد، ویسے بیت بازی کے مقابلے جو اس دوران ہوتے تھے، ان دنوں ہوتے تھے مہاراشٹرا کالج میں، اے بی کالج میں، اے وائی کالج میں، برہانی کالج میں یا دبیا کالج میں، تو ان کے شعر سب سے زیادہ جو پڑھتا تھا وہ خان عبد الوہاب خان تھا، جو اس وقت ہائی کورٹ کے سب سے بڑے چند نمایاں وکیلوں میں سے ایک ہیں. تو بلکہ وہ شعر کہ یار نظام الدین تو جس ناگن کی باتیں کرتا ہے، ہم بھی اپنے ووٹوں کو اس ناگن سے ڈسوائیں گے. پتہ نہیں نظام بھائی ڈسوا پائے کہ نہیں، اور ہم لوگوں کو بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، سب پھنکارتے ہوئی بازو سے گزر جاتی ہے. استاد آگے اجازت ہے. اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد مہاراشٹرا کالج میں شب میں ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا. عام طور پہ مہاراشٹرا کالج میں مشاعرے 10-11 بجے صبح کو منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن وہ رات کو منعقد کیا گیا تھا. شاید اردو فورم کا مشاعرہ تھا، کس کا میرے ذہن میں بات تو نہیں ہے. بہر کہتے اس واقعے کے کچھ دنوں بعد مہاراشٹر کالج میں شب میں ایک مشاعرہ منعقد کیا گیا تھا، جس کی نظامت رفیہ شبنم عابدی صاحبہ فرما رہی تھی. اس وقت کے ناگپارا کے ایم ایل اے سید احمد صاحب بحیثیت مہمان مشاعرے میں شریک تھے. بحیثیت سامع، اس مشاعرے کے صرف 2 شعراء کے نام مجھے اب یاد رہ گئے ہیں، ایک نظام الدین نظام اور دوسرا قاسم امام. وہ پورا مشاعرہ مجھے صرف نظام کے ایک شعر کی وجہ سے یاد رہ گیا. نظام صاحب نے جو غزل سنائی تھی وہ یہ تھی، اسے یہ قدرت ہے گردشوں پر عذاب محشر مثال دے گا، بس ایک مٹھی ہوا کسی دن خلا کی جانب اچھال دے گا. یہ گھر، یہ دفتر، یہ میکدہ، یہ دماغ و دل، یہ سیاہ بختی، کسے خبر تھی بہشت لے کر وہ ایسے ایسے بوال دے گا. جو شعر میں یہاں پر سنانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، اگر معزز ہے باپ تو پھر ذلیل بیٹے سے تنگ آ کر بہت کیا تو یہی کرے گا کہ اس کو گھر سے نکالا. تو ہاں میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں. ہاں مجھے معلوم ہے شاید آپ بھی گزرے ہوئے سے. اگر معزز ہے باپ تو پھر ذلیل بیٹے سے تنگ آ کر بہت کیا تو یہی کرے گا کہ اس کو گھر سے نکالا. تو
جب وہ اس شعر کے دوسرے مصرے پر پہنچے، دوسرے مصرے کے قافیے پر پہنچے، تو بیٹے کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ اس پر اسٹیج پر چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی اور سید صاحب سمیت سبھی اس میں شامل ہو گئے۔ قہقہوں پر قہقہے بلند ہوتے رہے۔ فائنلی نظام نے مداخن شعر کو یوں پڑھا: اگر معزز ہے باپ تو پھر ذلیل بیٹے سے تنگ آ کر بہت کیا تو یہی کرے گا کہ گھر سے اپنے ہکال دے گا۔ خیر، نظام الدین نظام 1970 کی دہائی کے آس پاس بمبئی میں نمودار ہونے والی اردو شعراء کی اس کہکشاں کے انتہائی تابناک ستارے ہیں، جس کہکشاں میں ارتضیٰ نشاط، نعمان امام، اعجاز ہندی، فاروق آشنا، شمیم عباس، عبداللہ حساد، عبداللہ کمال، افتخار امام صدیقی، سید طارق، کریم احمد شرف، احمد منظور اور محبوب عالم غازی وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ بمبئی میں جہاں اس وقت علی سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، ساحل لدھیانوی، جان نثار اختر، کیفی اعظمی جیسے نام ترقی پسند تحریک کے ختم ہو جانے کے باوجود اردو دنیا کے شعری افق پر پوری آب و تاب کے ساتھ چھائے ہوئے تھے، جہاں خلیل کا فن شباب پر تھا، جہاں ندا فاضلی، قیصر جعفری، ظفر گورکھپوری، تاجدار تاج، ڈاکٹر رفیع چندہ مہابدی بھی ادب میں اپنی اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے سرگرداں تھے، جہاں پر تو لکھنوی، نوا لکھنوی، وفا اعظمی، مہدی اعظمی جیسے عظیم المرتبت شعراء اہل بیت کی بڑی تعداد نوحہ، مرثیہ اور سلام کہنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، جہاں روایت پسند شعراء مظفر شاہجہاں پوری، تابش سلطان پوری، جمیل مرزا پوری، شکیب بنارسی، ہاشم نوامی، نسیم اجمیری، قدیر راجستھانی، کامل چاندپوری، سنجن مدارسی جیسے شعراء کا ڈنکا بج رہا تھا، جہاں فلم سے وابستہ بے شمار شاعروں نے دھوم مچا رکھی تھی، انہی قداور اور مشہور شعراء کے درمیان 1970 کے نوارزانے کے ساتھ سخن بھی بمبئی اور بمبئی کے اطراف و اکناف میں اپنے مخصوص انداز میں، یعنی ایک عالم کیف و مستی میں سخن کا جادو جگانے میں مصروف تھے۔ طویل بہر کی غزل لگ رہی ہے حضور، آپ ہی کو سامنے رکھ کے لکھا ہے، وہ آپ کا لاکٹ بھی مجھے یاد آتا ہے۔ اچھا، میں استاد تو خیر قائد تو یہی تھے۔ دنیا کی کسی بھی زبان کا شاعر ہو اپنے عہد کی عکاسی اپنے کلام میں کسی نہ کسی صورت میں ضرور کرتا ہے، خواہ وہ عکاسی واضح ہو، غیر واضح ہو، پس منظر میں ہو یا پیش منظر میں۔ ایک حقیقت پسند تخلیق کار، چاہے وہ ذات کے اندرون کی سیر کا وقت ہو یا اس کرہ تا کرہ پھیلی ہوئی کائنات کی تصویر کشی کا موقع، وہ اپنے فرائض کی انجام دہی سے روگردانی نہیں کرتا۔ نظام الدین نظام کی شاعری بھی عصری تقاضوں کی ترجمان ہے، انہیں وقت کے بدلتے مزاج کا احساس ہے، اس لیے وہ عصری تقاضوں کو نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، حیرت و اضطراب سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جو کچھ محسوس کیا انتہائی دیانتداری سے شعر کے قالب میں ڈھال دیا۔ وہ نظام الدین نظام کی غزلیں ہوں یا نظمیں، لہجے کی انفرادیت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اپنی بات کو پائے اعتبار تک پہنچانے کے لیے ایک غزل کے چند شعر، ایک نظم اور کچھ شعر نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک غزل کا مطلب فرمایا، پتہ نہیں یہ غزل پڑھی گئی کہ نہیں، غزل مجھے اچھی لگی، میں پڑھنا چاہتا ہوں اسے۔ نہیں، دوبارہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ حیرت اور اضطراب کو ہمسر کروں گا میں، حیرت اور اضطراب کو ہمسر کروں گا میں، دیکھوں گا تجھ کو آنکھ کو پتھر کروں گا میں، وہ دل نشی گناہ تیری یاد ہی تو ہے، وہ دل نشی گناہ تیری یاد ہی تو ہے، توبہ کے بعد بھی جسے اکثر کروں گا میں۔ منتر کبھی پڑھا تو وہی زد میں آئے گا، منتر کبھی پڑھا تو وہی زد میں آئے گا، جادو کبھی کیا تو اسی پر کروں گا میں۔ کعبہ ضرور جاؤں گا لیکن ابھی نہیں، کعبہ ضرور جاؤں گا لیکن ابھی نہیں، جب اپنے گرد 7واں چکر کروں گا میں۔ مٹی کا جسم دان میں دے دوں گا ایک دن، مٹی کا جسم دان میں دے دوں گا ایک دن، جیتا ہے مجھ میں جو اسے بے گھر کروں گا میں۔ لوگوں کو ایک دیکھیے شعر خوبصورت شعر بتا فرمائیے کہ لوگوں کو ایک شام دکھاؤں گا معجزہ، لوگوں کو ایک شام دکھاؤں گا معجزہ، سائے کو اپنے قد کے برابر کروں گا، سانپوں کو دوستوں سے بھی ڈسواؤں گا کبھی، دیکھو گے تماشا سڑک پر کروں گا میں۔
غالب کے بعد اردو غزل مر گئی نظام، غالب کے بعد اردو غزل مر گئی نظام، مردے پہ ایسا کون سا منتر کروں گا میں، حیرت اور اضطراب کو ہمسر کروں گا میں، دیکھوں گا تجھ کو آگ کو پتھر کروں گا میں، تو پوجا دے۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے قدر مشترک۔ بہت اچھی نظر۔ تم رقاصہ کے پیروں تلے کچلے ہوئے پھولوں کی عزادار، اور میں مغنی کی ابھرتی ہوئی سانسوں کا مسیح خواں۔ مگر یہ بات پرانی ہے، رقاصہ اب پھولوں کی سیج پر لیٹی ہوئی ہے اور مغنی بھی سانسوں پر قابو پا چکا ہے، ایسے میں تعلق کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ رشتہ شراب ہے اور ہم شراب پرست، شرابی روحیں احساس کے تپتے ہوئے ریگزار میں تنہا کہاں بھٹکتی پھریں گی، تب دوستی ضروری تھی اب دشمنی ضروری ہے۔ میں نظام الدین نظام کے دوسرے شعری مجموعے دوسری زمین کے اشاعت کے لیے نوید نظام صاحب اور ترتیب و انتخاب کے لیے عبدالحساس مرحوم اور اقبال نیازی صاحب کا بھی ممنون ہوں۔ ممبئی میں اردو شاعری کا ذکر جب جب جہاں جہاں کیا جائے گا، نظام الدین نظام کا نام ضرور آئے گا۔ وہ اپنے لہجے اور اپنے دل اور اپنی دلاویز شاعری کے لیے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے، اور میں تو انہیں اس لیے بھی نہیں بھول سکتا کہ مذاقن ہی صحیح مجھے سب سے پہلے صاحب دیوان کہنے والے وہی تھے۔ بہت بہت